بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نہم، آرام و سکون، مصنف امتیاز علی تاج۔ میاں کو کون سی بیماری تھی؟ میاں کو کوئی بیماری نہیں تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں بخار ہو گیا تھا۔ دفتری کام کی زیادتی اور شور و غل کی وجہ سے آرام نہ کر سکے تھے، جس وجہ سے ان کو بخار ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن باتونی بیوی کی وجہ سے انہیں آرام میسر نہ تھا، اس لیے وہ دفتر جانے کو ترجیح دیتے تھے۔ بیوی کے اونچا بولنے سے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ جب بیوی نے ڈاکٹر کی موجودگی میں ملازم کو اونچی آواز سے پکارا تو ڈاکٹر صاحب نے ہدایت کی کہ بیگم صاحبہ، ایک بات عرض کر دوں کہ مریض کے کمرے میں شور و غل بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شور و غل کی وجہ سے اعصاب پر بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی کی وجہ سے اعصاب کو ایک طرح کی تقویت اور طاقت ملتی ہے۔ بیوی نے گھنٹی کہاں رکھی تھی اور اسے کہاں سے ملی؟ بیوی نے گھنٹی میز پر رکھی تھی۔ ننھا اس گھنٹی کو بار بار بجا رہا تھا۔ شور سے تنگ آ کر میاں نے ننھے سے گھنٹی لی اور انگیٹھی پر رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ ڈھونڈنے پر گھنٹی میز کی بجائے انگیٹھی سے ملی۔ بیوی نے یخنی کی تیاری میں کیا عذر پیش کیا؟ بیوی نے ساگو دانے کی بجائے چوزے کی یخنی کی بنانے کا کہا تو میاں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، یخنی ہی بنا لیں۔ پھر فوراً ہی بیوی نے عذر پیش کیا کہ یخنی کی تیاری کے لیے چوزا بازار سے منگوانا پڑے گا، اس لیے دیر ہو جائے گی۔ کیونکہ للو بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے۔ للو ملازم کا نام ہے۔ کھلونا گاڑی کی پٹ پٹ کی آواز پر بیوی نے کیا کہا؟ ننھا عید کے روز میلے سے کھلونا گاڑی پٹ پٹ لے آیا تھا۔ ننھے کا دل اس سے بھرتا ہی نہیں تھا، جس پر بیوی نے کہا، نہ اس کم بخت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا، ننھے نہیں مانے گا نامراد، چولہے میں جھونک دوں گی اسے۔ اتنا خیال نہیں کہ ابا بیمار پڑے ہیں؟ شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔ میاں نے فون کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ جب ملازم کواڑ بند کر کے گیا تو اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میاں نے ملازم اور بیگم کو بہت آوازیں دیں، مگر کوئی فون سننے نہ آیا۔ آخر میاں نے خود اٹھ کر فون اٹھایا اور کہا، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں، اس لیے بعد میں فون کر لینا۔ دوسری طرف سے اصرار کیا گیا، جس پر میاں نے کہا کہ میں علیل ہوں اور کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، اور بیگم صاحبہ کو بلانے والا اور کوئی نہیں ہے، آپ پھر فون کر لینا۔ دوسری طرف سے بار بار اصرار کرنے پر میاں نے زور سے فون بند کر دیا۔ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز آنے پر میاں کا کیا رد عمل تھا؟ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم کی آواز آنے پر میاں نے بیگم سے کہا کہ خدا کے لیے ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم گانا بند کرواؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی نے کہا، اب میں اسے کیوں کر روک دوں؟ میاں نے پھر کہا کہ بابا ایک بار لکھ کے بھیج دو کہ میں بیمار ہوں اور ڈاکٹر صاحب نے آرام کی ہدایت کی ہے۔ اب ایک دن اگر صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ کی تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم تو نہیں ہو جائے گی۔ میاں نے بیوی سے ٹوپی اور شیروانی کیوں مانگی؟ ڈاکٹر صاحب نے میاں کو گھر میں ہی آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا، لیکن گھر میں باتونی بیوی اور دیگر امور کی وجہ سے آرام و سکون میسر نہ ہوا۔ تنگ آ کر میاں نے بیگم سے کہا کہ میری ٹوپی اور شیروانی لے آنا، میں نے دفتر جانا ہے تاکہ وہاں میں آرام و سکون کر سکوں۔ آوازوں کی شور میں سب سے نمایاں آواز کس کی تھی؟ بچے کے رونے کی آواز، ہارمونیم کے ساتھ ہمسائے کے گانے کی آواز، خاوند دستہ کی آواز، تمک فقیر کی آواز۔ باتونی بیگم کی آوازوں میں سے سب سے نمایاں آواز ہارمونیم کی تھی، جس کی وجہ سے میاں کا سر پھٹا جا رہا تھا۔
اس ڈرامے کو پڑھ کر آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ سید امتیاز علی تاج کا یہ ڈرامہ آرام و سکون پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کا خیال رکھنا گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے شور و غل سے اجتناب کیا جائے۔ مریض کی صحت کے لیے اچھی غذا کے ساتھ آرام و سکون کا بھی خیال رکھا جائے۔ شور و غل کی وجہ سے اعصاب پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور دیگر بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ روزانہ آرام و سکون کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا بہت شکریہ۔